अब पाकिस्तान में बहस ये शुरू हो गई है कि मानिका का इंटरव्यू वाकईतन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। मेरे भी व्यूअर्स ने बहुत सारी फीडबैक भेजी है, जिनमें से एक आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम सर। इज्जत माब जनाब खावर मानिका साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जियो पे, जिस पे आपने एक प्रोग्राम किया है कि जी ऐसी इंटरव्यू नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर एक गंदगी का ढेर है जनरल फैज का और जनरल बाजवा का, तो वो अगर ढेर बाहर आ रहा है और लोगों को इस कौम की अशराफिया के करतूत पता लग रहे हैं कि जी ये लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें क्या नुकसान क्या है? इसमें जो मुआशरा पस्ती जवाल की तरफ गया है, अखलाकी पस्ती की तरफ गया है, उससे तो निकलना मुमकिन नहीं है। तो अच्छा नहीं है कि सारा गंद एक मरतबा बाहर निकले? आप लोग क्यों उस पर एतराज कर रहे हैं? खान साहब को तो पहली मरतबा जिस तरह खान साहब का किरदार है उस तरह उसको बीवी अल्लाह ताला ने दी है, नसीब की है, तो वो तो एक मैच हो गया है। लेकिन अब अगर वो गंद बाहर निकल रहा है तो आप लोगों को उस पर क्या एतराज है? क्यों आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए? अब मैं पहले तो बराह रास्त सवाल का जवाब दे दूं अपने इस व्यूअर का जिसने ऑस्ट्रेलिया से सवाल भेजा है। देखें, अंदाजे बयां को और बयां को गुडमुड नहीं करें। जब आपने फरमाया कि इज्जत माब खावर मानिका साहब, तो क्या वाकईतन यही कह रहे थे कि इज्जत माब है वो? आप उसका बिल्कुल मुतजाद मतलब हमें कन्वे करना चाह रहे थे, लेकिन आपने लफ्ज और इस तरह इस्तेमाल की इज्जत माब। इसी तरीके से जब कोई कहता है कि मेरा मुंह ना खुलवाओ, तो क्या वाकईतन वो मुंह नहीं खोलना चाह रहा होता? वो बिल्कुल मुंह खोलना चाह रहा होता, मुंह खोल के, बल्कि मुंह फाड़ के वो आपको बहुत सारी बातें बता रहा होता, लेकिन कह ये रहा होता कि मेरा मुंह ना खुलवाओ। और जब कोई ये कहता है कि आगे बात ना करो, बात बहुत बढ़ जाएगी, तो बात को बढ़ाना चाह रहा होता है। तो गुजारिश ये है कि जो मेरा अंदाजे बयां है उसमें अगर बयां कहीं मेरा गुम गया है तो मेरी कोताही है, लेकिन मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा कि इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए था। इसका कोई अखलाकी जवाज नहीं है, इसका कोई सियासी जवाज नहीं है, बल्कि मैं तो अगले लेवल की बात कर रहा था। और अगले लेवल की बात आपने खुद भी अपने सवाल में की। आपने कहा कि पता होना चाहिए कि ये निज़ाम जो है वो कैसे काम कर रहा था और वो लोग कौन थे। आपने नाम भी लिया, जनरल फैज का, जनरल बाजवा का। तो आपकी ख्वाहिश मौजूद है बहुत सारे व्यूज की तरह कि हमें पता तो चले कि ये निज़ाम कैसे काम कर रहा है। मेरा जो स्टैंडर्ड आर्गुमेंट था इस इंटरव्यू के बारे में, और अभी भी है, वो ये है कि आप महज एक किस्त का इजरा करके मामलात को सुधार नहीं सकते। अगर बहुत ही ताफुन आ रहा है किसी जगह से और आपने वहां पर सफाई शुरू कर दी है और आपको गंद के ढेर नजर आ रहे हैं, तो गंद के ढेर को बाहर निकाल कर रखना ताफुन को फैलाने के मुतरादिफ है। चले हम मजीद ताफुन बर्दाश्त भी कर लेते हैं अगर उसके बाद आप सफाई करें, लेकिन अगर आपने सिर्फ ताफुन ही फैलाना है या आपके किसी अमल से सिर्फ ताफुन ही फैल रहा है, तो सवाल यह नहीं है कि इसकी सफाई होनी चाहिए थी या नहीं। सवाल यह है कि वो आपने निकाल के बाहर रख दिया भाई, जिस वजह से ताफुन इकट्ठा होता है, आपने उसको ठीक करना है या नहीं। तो खावर मानिका के गिर्द जो सवाल घूमते हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त एक फंडामेंटल इशू से है पाकिस्तान के अंदर कि आपने निज़ाम रियासत और निज़ाम सियासत और निज़ाम हुकूमत और निज़ाम क़यादत चलाना कैसे। और अगर आपने तहजीब वही अपनाई रखी जो खावर मानिका के इंटरव्यू से आया होती है, तो फिर तो मुल्क आगे नहीं जा सकता ना। और फिर एक और नुकता भी सामने आता है, वो ये कि मालूमात की बरवक्त फराहमी निज़ाम के अंदर चीज़ों को ठीक कर देती है, तत्हीर का बायस बनती है और तस्हीह का बायस बनती है। बहुत बड़ी बड़ी मालूमात अगर आप बहुत देर के बाद सामने लेके आएं और उनको एक्नॉलेज करें, तो एक्नॉलेजमेंट तो हो जाती है, गुस्सा भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, कुछ क्यूरियोसिटी भी जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, कुछ आपको उस वक्त की तनकीद के तहत जो एहसास नदामत हो रहा था या मखमसे का शिकार थे, वहम का शिकार थे कि पता नहीं हम ठीक कर रहे हैं नहीं ठीक कर रहे हैं, वो भी दूर हो जाता है। यू फील रिडीम्ड कि भाई हम तो पहले ये बात कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा बरवक्त मालूमात का इजरा न करना निज़ाम के अंदर हतमी तब्दीली का बायस नहीं बन सकता। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये मालूमात पहले मान ली जाती, या निज़ाम, चले मानना तो नहीं था, लेकिन अगर निज़ाम जो है, और निज़ाम सिर्फ एक शख्स तो नहीं था,
مانیکا کا گینگ تو نہیں تھا, بشرا کا گینگ تو نہیں تھا, گوگی کا گینگ تو نہیں تھا, عمران کا گینگ تو نہیں تھا, بخاری زلفی کا تو گینگ نہیں تھا. پورا نظام کام کر رہا تھا نا, تو اس کے اندر دوسرے پارٹس تھے. اگر انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہوتا تو کیا آپ کے خیال میں ہم اس نقطے پر کھڑے ہوتے کہ چلیں کچھ تو پتا چلا؟ نہیں, اس نقطے پر کھڑے ہوتے, ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہوتے اور تصحیح کا باعث نظام کے اندر سے بر وقت معلومات کو بنا چکے ہوتے. اب کل سے یہ سوشل میڈیا پر یہ کتاب کی اناگوریشن ہے, یہ سرکولیٹ کر رہی ہے. کوئی خاتون ہیں, ایکٹریس ہیں, میں نے تو نہ کبھی ان کا کام دیکھا. ویسے بھی میری معلومات اس شعبے کے بارے میں بہت ہی محدود ہیں, لہذا میرا دیکھنا معنی نہیں رکھتا. لیکن جو کچھ پڑھا میں نے تھوڑا سا ان کے بارے میں, تو یہ ایکٹنگ میں تھیں. پھر ان کا ایک انٹرویو بھی سائٹ ہو رہا ہے مختلف ویلاگز کے اندر, آڈیوز کی چل رہی ہے, اوپر ان کی تصویر لگی ہوئی ہے. اس کے مختلف جو ہے فریمز یا امیجز جو ہیں جو انٹرویو میں سے ظاہر نکالے گئے ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں. ان کی آڈیو چل رہی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنی سوانح حیات لکھی اور اپنی مشکل لکھی کہ ایک عورت کو اس ملک خدا داد میں بعض اوقات کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور اس کے اندر جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے, کچھ معلومات عمران خان کی مبینہ ہوس کے بارے میں بھی ہیں, مبینہ خواہش کے بارے میں بھی ہیں, اور مبینہ جبر کے بارے میں بھی ہیں. میں اس وجہ سے مبینہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے براہ راست ان کا اکاؤنٹ نہیں سنا, لیکن جو گردش کر رہا ہے. اور اب بتا رہے ہیں کہ ان کی کتاب اناگوریٹ ہوگی, ویئر دی اوپیم گروز. اپیرنٹلی دس بک واز ریٹن ان 2014. اس کے بعد یہ خاتون چلی گئیں اور کتاب انہوں نے نہیں منظر عام پر لائی یا نہیں لانے دی گئی, خدا بہتر جانتا ہے کیا ہوا. لیکن یہ ضرور ہوا کہ اب یہ کتاب سامنے آئے گی. تو اب اگر یہ کتاب سامنے آئے گی, اس میں سے جو معلومات نکلیں گی, تو اس کا اثر کیا ہوگا. اور اگر اس وقت یہ کتاب سامنے آ جاتی اور ان کا مقدمہ اگر اس وقت سامنے آ جاتا, تو اس وقت اس کا اثر کیا ہوتا 2014. بر وقت معلومات اگر آپ نہیں ریلیز کریں گے, آپ کتاب ریلیز کریں گے, وہ کہیں گے پروپیگنڈا کا حصہ ہے, حالانکہ اسے لکھی 2014 میں ہے, جو سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ چل رہی ہے. وہ کہیں گے اس وقت کیوں نہیں آپ نے لانچ کی. کسی نے یہ نہیں پوچھنا کہ اس وقت لانچ کرنے کا مقصد اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا. لیکن سوال بنتا ہے اس وقت کیوں نہیں آپ نے لانچ کی. بہرحال اگر وہ لانچ کر دیتے یا کر دیتی ہیں یہ خاتون اس وقت, تو اس کا اثر کچھ اور ہونا تھا. ہم دوبارہ سے میں دہراؤں, اس نقطے پر نہ پہنچتے اگر اس قسم کی چیزیں اس وقت نظام کے اندر سے باعث تطہیر بنتی. لیکن نظام نے ایسے کام نہیں کیا نا. اور یہی میرا مین کنٹینشن ہے, میرا کیس یہی ہے کہ جب آپ ایسے انٹرویو کرواتے ہیں بعد از واقعہ, بعد از تباہی, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اس سے ہم تبدیلی کی بنیاد رکھیں گے, تو کوئی بہت زیادہ کانفیڈنس انسپائرنگ یہ پروپوزیشن لگتی نہیں ہے. اب آ جائیں ٹرولنگ کے اوپر. شاہ زیب خانزادہ کی تو گت بنا رہے ہیں. ٹرولنگ کے بارے میں تو کوئی پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ جو بہت سارے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور ٹویٹ کر رہے ہیں, ان کو ذرا اپنے انٹرویوز یاد نہیں ہے جو خواتین کے حوالے سے کیے تھے, دوسرے سیاستدانوں کے, آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کیے, نواز شریف کے حوالے سے کیے, اور حمزہ شہباز کے حوالے سے کیے, اسٹوڈیو میں بٹھا کے گھروں میں جا کے لمبے لمبے انٹرویو کیے. اور اب یکدم ان کے اوپر ایک صحافیانہ وقتی اخلاقیات کا دورہ پڑا ہوا ہے. میں اس کو دورہ ہی کہتا نا, کیونکہ یہ پرنسپل پوزیشن تو نہیں ہے جو آپ کنسسٹنٹلی ایڈیٹوریل پوزیشن ایک رکھیں ایسے ایشوز کے اوپر. ان کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اس ایشو کے اوپر فوکس کریں کہ ٹرولنگ کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ یہ انٹرویو اخلاقی حدوں کو ٹرولز کی نظر میں پھلانگتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹرولنگ کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کرتے ہی یہ کام ہے, وہ تو ہیں ہی ٹرولز. تو جب عمران خان طاقت میں تھے اور ان کے خلاف کچھ نہیں کہا جا رہا تھا, کچھ نہیں سنا جا رہا تھا, زلفی بخاری جو ہے وہ مرشد کرتا پھر رہا تھا, اور مرشد جو ہے وہ کرسی کرتی پھر رہی تھی, اور کرسی پر جو بیٹھا ہوا تھا وہ آپ کو عجیب و غریب قسم کے درس دے رہا تھا, اور اس کے درس کو میڈیا چپ چاپ پھیلا رہا تھا. اس وقت بھی یہ ٹرولنگ ہو رہی تھی, ایسے ہی گالیاں دے رہے تھے, اس طرح ہی صحافیوں کی لسٹیں بنا رہے تھے, ایسے ہی میمز بنا رہے تھے. کون سی اس وقت انہوں نے حد کو نہیں پھلانگا, کون سی ذلت امیز انہوں نے بات نہیں کی, کون سی تضحیق کا پہلو نہیں چھوڑا, جب ان کے پاس سب کچھ تھا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا جی کہ وہ جو کوئی جیل میں ہے اس کے خلاف مقدمہ بنایا, جب وہ طاقت میں تھا
تو تب کیا آپ لوگوں کے گھر میں جو ہے وہ محبت کا پیغام بھیجتے ہوتے تھے؟ ان کو خوش آمدید کہتے ہوتے تھے، ان کو گلے سے لگاتے ہوتے تھے؟ آپ تو دھتکارتے ہوتے تھے، ان کو گلیوں میں گھسیٹتے ہوتے تھے، اور غلیظ ترین زاویوں سے جو مکمل فکشن تھا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہوتے تھے، تہمتیں کستے ہوتے تھے. تب تو آپ کا کام ہی یہی تھا. تو ٹرولنگ اس وجہ سے نہیں ہو رہی، ٹرولنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ کرتے ہی ٹرولنگ ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، اور اسے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. یہ طاقت میں آنے کے لیے ٹرولنگ کریں گے، طاقت میں رہ کے ٹرولنگ کریں گے، طاقت سے باہر رہ کے ٹرولنگ کریں گے، گرتے ہوئے ٹرولنگ کریں گے، کھڑے ہوتے ہوئے ٹرولنگ کریں گے، الزام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے. یہ کام ہی یہی کرتے ہیں. تو شاہ زیب کی یا دوسرے صحافیوں کی اگر ٹرولنگ ہو رہی ہے تو اس کی کوئی صحافیانہ وجہ نہیں ہے، کوئی اخلاقی وجہ نہیں ہے. ان کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیے، کرتے ہی یہی ہیں. لہٰذا اس کو سم اپ کرتے ہوئے آج ایس ٹی ایچ کو ایسے انٹرویوز کی، ایسے نیریٹیوز کی، ایسی ٹیسٹیمونیلز کی، ایسی ڈاکومنٹیشن کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ ہوگی اور مؤثر ہوگی اور قوم کے مفاد میں ہوگی جب یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو نظام سینہ سپر ہو جاتا ہے، ان تمام لوگوں کے تحفظ پر خود کو معمور کر لیتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے. اور پھر جب یہ لوگ استعمال ہوتے ہیں اور ان میں ان کے اپنے فائدے ہیں، استعمال ہونے کے بعد جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو پھر صرف یہ کہہ کر ان کو پرے کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسے. یہ ایسے نہیں ہے. یہ انداز حکمرانی ایسا ہے. اس انداز حکمرانی کے اندر اگر آپ نے ایسے لوگوں کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ان کو طاقت کے اہم ترین منصب پر آپ نے فائز کیا ہوا ہے، تو پھر آپ قوم کو گمراہ ہونے سے نہیں بچا سکتے. تو ان انٹرویوز کے ذریعے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بر وقت اقدامات اگر آپ نے نہیں کیا اور حقیقت میں آپ نے ان اصولوں کے اوپر ایک نیوٹرل پوزیشن اگر نہیں اپنائی کہ یہ وارداتیں پاکستان میں چل نہیں سکتی، تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، تو اس طرح کے نہ جانے کتنے مانیکاز جو ہیں اور کتنے عمران جو ہیں اور کتنے زلفی بخاری جو ہیں، کتنی گوگیاں جو ہیں اور کتنی بشرائیں جو ہیں، وہ یہی کام کرتے رہیں گے مستقبل میں.